बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 4 अहम इशूज़ के हवाले से। आप जानते हैं कि सियालकोट का ज़िमनी इलेक्शन मुस्लिम लीग नून अपनी ही सीट हार गई है और बुरी तरह से हारी है, और उसके बाद मरियम सफदर का रिस्पॉन्स सामने आ गया है। राना सनाउल्लाह के इल्ज़ामात से बरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आ गई है, और अता तारड़ जिसने कहा था कि अगर सियालकोट PP38 में PTI को हमने शिकस्त ना दी तो मेरा नाम अता तारड़ नहीं है। अब आज की शिकस्त के बाद अता तारड़ क्या अपना नाम रखने जा रहे हैं, बड़ी अहम तफसीलात हैं। साथ में आपके साथ शेयर करूंगा कि मुस्लिम लीग नून और मरियम नवाज़ के 2 अहम रहनुमाओं और फ्रंट मैनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई नैब शुरू कर रहा है, उसकी डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आज जो नूरियाबाद पावर प्लांट केस है, मुलज़म मुराद अली शाह के ख़िलाफ़ और उनके साथ बाकी साथी भी हैं, आज अदालत में वो पेश हुए नैब इस्लामाबाद में। और नैब इस्लामाबाद में 2 मुलज़मान आज नहीं थे जो को एक्यूज़ड हैं मुराद शाह के। मुराद शाह जानबूझकर उन लोगों को पेश नहीं होने देते ताकि फ़र्द जुर्म आयद ना हो। अदालत में जब दोनों मुलज़मान मौजूद नहीं थे तो अदालत ने बरहमी का इजहार किया, और अदालत ने कहा कि ये कोई तरीका नहीं है कि मुलज़मान अदालत में पेश ना हों, और अदालत में तो मुलज़मों को पेश होना होगा। अगर पेश नहीं होंगे तो मामला कैसे आगे चलेगा, फ़र्द जुर्म आयद कैसे होगी। जबकि जो वकील थे मुलज़मान के, उन्होंने कहा कि दोनों मुलज़मान को कोविड हो गया और कोविड की वजह से वो पेश नहीं हो रहे। तो अदालत ने कहा अगर कोविड हुआ है तो कोई उसकी रिपोर्ट ही लगा दें साथ, बग़ैर कोई मेडिकल रिपोर्ट के कैसे अदालत ये यकीन कर ले कि कोविड हुआ है। और अदालत ने कहा कि मुलज़मान जानबूझकर नहीं आते, मुलज़मान फ़र्द जुर्म की कार्रवाई से डर रहे हैं, और यही वजह है कि वो किसी बड़े को बचाना चाहते हैं। अब मुराद शाह और बाकी मुलज़मान अदालत के सामने खड़े हैं, उन्होंने अपनी हाज़िरी लगवाई, और उसके बावजूद अदालत कह रही है कि ये किसी बड़े मुलज़म को बचाने की कोशिश की जा रही है। तो मुराद शाह के सामने ये बात जज की करना, मुराद शाह को एक तारीख़ी ज़िल्लत का सामना उठाना पड़ा अदालत में। अदालत ने इस केस की समाअत 5 सितंबर तक मुलतवी की है, और अदालत ने कहा है क्योंकि अगस्त का महीना छुट्टियां होंगी तो 5 सितंबर को जो मुलज़म नहीं आएगा मैं उनका वारंट गिरफ़्तारी जारी करूंगा, और मैं पुलिस से कहूँगा कि मुलज़म को गिरफ़्तार करके अदालत में पेश किया जाए। मज़ीद माफ़ी नहीं दी जा सकती, मज़ीद किसी को रिलीफ नहीं दिया जा सकता। दूसरी तरफ नैब रावलपिंडी का ज़बरदस्त इक़दाम सामने आया है, बड़ी रिकवरी और बड़ी कामयाबी सामने आई है। ये जाली हाउसिंग सोसाइटीज़ केस है। मैं अक्सर आपको ये कहता रहता हूँ कि बग़ैर NOC देखे कभी भी किसी हाउसिंग सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट ना करें, और यही मामला हुआ जो गुलशन रहमान जोन 4 के नाम से एक जाली हाउसिंग सोसाइटी थी। आज नैब रावलपिंडी को इतनी बड़ी कामयाबी मिली है, और ये फ्रॉड केस में पहली इतनी बड़ी कामयाबी है। 1 अरब 8 करोड़ 20 लाख रुपए से जायद की पहली प्री बारगेन मंजूर कर ली है नैब ने। नैब ने आज अदालत में नैब रावलपिंडी ने जो कामयाबी मिली है, मैसर्स एक्यूरेट बिल्डर्स एंड कंस्ट्रक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड की प्ली बारगेन मंजूर की गई है। नैब ने ये जो मंजूर की है उसमें मुलज़मान जुनैद असगर, बाज़ेद असगर, मोहम्मद नईम ख़ान, मोहम्मद फ़ारूक अंसारी शामिल हैं। गुलशन रहमान जोन 4 के नाम पर धोखाधड़ी से यह रकम ली गई थी। नैब रावलपिंडी के तफ्तीशी अफसर ने दरख्वास्त एहतसाब अदालत में आज जमा करवाई है, जिसमें कहा है कि मुलज़मान के ख़िलाफ़ 2011 में बदउनवानी का रेफरेंस दायर किया गया था। मुलज़मान के ज़िम्मे वाजिबुल अदा रकम 1 अरब रुपए से ज़ायद थी। नैब रावलपिंडी में 4000 से ज़ायद क्लेम की वेरिफिकेशन का मरहला जारी है। इस हवाले से अलामिया में कहा गया कि नैब रावलपिंडी सोसाइटीज़ के नाम पर धोखाधड़ी मुकदमे में तारीखी रिकवरी की है, और फ्रॉड के मुकदमात में ये सबसे बड़ी रिकवरी है। नैब रावलपिंडी का ये कहना है कि जो बरामद रकम है जो 1 अरब 8 करोड़ है, वो जो मुतासरा लोग हैं, मुतासरीन हैं, उनमें उनके हिस्से के बराबर तकसीम की जाएगी। साथ नैब रावलपिंडी के जो DG हैं इरफान मंगी, जिनकी जो काबिलियत पर सवाल उठाया था काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने, और आप ये भी जानते हैं कि ये इरफान मंगी है जो आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ केसेस में जो JIT थी उसका वो हेड भी था। तो इरफान मंगी ने कौम से भी अपील की है कि हाउसिंग सोसाइटी में बग़ैर NOC अप्लाई किए या उसमें NOC देखे बगैर कभी भी आप सरमायाकारी न करें। बग़ैर NOC हाउसिंग सोसाइटी में सरमायाकारी से आप बाज रहें ताकि ये मामला मुस्तकबिल में किसी के साथ ना हो।
دوسری طرف جو سابق وزیر خزانہ ہے مفتاح اسماعیل، جن کو ATM کہا جاتا ہے مریم نواز کی، مفتاح اسماعیل کے خلاف ایک انکوائری شروع کی گئی ہے، اور یہ آج جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے اور جس میں چیئرمین نیب بھی موجود تھے اور بورڈ آف ڈائریکٹر کی میٹنگ ہوئی ہے، تو نیب نے آج منظوری دی ہے انکوائری کی۔ یہ نئی انکوائری ہے ملزم مفتاح اسماعیل کے خلاف۔ ملزم مفتاح اسماعیل جیسے اسحاق ڈار وزیر خزانہ رہا اور اس نے دبئی میں کیا، لنڈن میں کیا، امریکہ میں کیا، جہاں وہ گیا اس نے جائیدادیں بنائی، کیونکہ وہ وزیر خزانہ تھا، اور جو وہ وزیر خزانہ ہوا کرتے تھے نواز شریف کے دور میں، ان کے لیے عرف عام میں منشی کا لفظ استعمال ہوتا تھا کہ ان کو نواز شریف کو منشی چاہیے ہوتا تھا حساب کتاب کے لیے، باقی چیزیں تو نواز شریف اینڈ کمپنی خود کیا کرتی تھی۔ جب جو اسحاق ڈار ہے وہ وہاں سے جاتے ہیں اور ان کے خلاف کیسز شروع ہوتے ہیں، تو پھر مفتاح اسماعیل کو منشی بنایا گیا۔ مفتاح اسماعیل جو آج بھی عمران خان کے دور میں بھی جس کی کمپنیز اور جس کی انڈسٹریز فائدہ اٹھا رہی ہیں اور پروفٹ کما رہی ہیں، وہ کہتا ہے کہ عمران خان کی حکومت نے کاروباریوں کو تباہ کر دیا ہے۔ اس مفتاح اسماعیل کے خلاف یہ انکوائری شروع کی ہے۔ اور جو دوسرا بڑا قریبی ساتھی ہے مریم نواز کا، وہ ہے امیر مقام مسلم لیگ نون کا، خیبر پختونخوا کا صدر۔ اس کے خلاف مالم جبہ کیس، جو کہ پشاور ہائی کورٹ نے ڈائریکشن دی تھی، اور پشاور ہائی کورٹ کی ڈائریکشن کے مطابق مالم جبہ کیس میں مزید انکوائری شروع کر دی ہے، اور امیر مقام کے خلاف منظوری دی گئی ہے مالم جبہ کیس میں کہ جو لیگی رہنما امیر مقام ہے اس کے خلاف انکوائری ہوگی اور اس کیس کو آگے چلایا جائے گا اور سارے کے سارے معاملے کو آگے دیکھا جائے گا۔ دوسرا جو معاملہ ہے وہ ہے رانا ثناءاللہ کا۔ رانا ثناءاللہ نے پریس کانفرنس کی ہے PP38 کے پولنگ سٹیشن کے حوالے سے، اور رانا ثناءاللہ یہ الیج کرتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس سارے کے سارے معاملے میں بڑی دھاندلی ہوئی ہے، اور وہ ثبوت کے طور پر کہتے ہیں کہ جو پولنگ سٹیشن نمبر 113 اور 114 تھے اس میں ایک شخص جعلی ووٹوں کے ساتھ پکڑا گیا۔ اب ایک شخص جس میں ہزاروں ووٹ پڑے ہیں، اور اگر ایک شخص کا کوئی جعلی ووٹ پکڑا گیا ہے تو اس کی بنیاد پر رانا ثناءاللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، اور یہ کوئی PTI کے کیمپ آج خالی تھے، ان میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اتنا بڑا فرق کیسے آ سکتا ہے کہ 10,000 سے 15,000 ووٹوں کا فرق ڈالا گیا ہے، اور یہ بڑی زیادتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت تلی ہوئی ہے کہ ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے اس سیٹ کو مینج کرنا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈسکا الیکشن 10 پریزائڈنگ افسروں نے مینج کرنے کی ناکام کوشش کی تھی، دوبارہ آج جو ہے وہ ہیرا پھیری کی گئی ہے اور ہمیں ہروایا گیا ہے۔ آج اصل میں ہوا کیا ہے؟ ضمنی الیکشن میں ہوا یہ ہے کہ جب ڈسکا الیکشن تھا تو وہاں پر اس وقت فوج یا رینجرز تعینات نہیں تھی، اور الیکشن کمیشن نے تب اور اس پر سوال اٹھایا تھا آنریبل جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہ بغیر فوج کو، کیونکہ ہماری پولیس میں تو اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ ایسے معاملات کو حل کرے یا ٹیکل کرے، تو بغیر فوج کے آپ نے کیسے الیکشن کروایا، یہ سوال اٹھایا تھا۔ آج کیونکہ رینجرز کو تعینات کیا گیا تھا اور رینجرز پولنگ سٹیشنز کے باہر تھی، اس وجہ سے رانا ثناءاللہ کو موقع ہی نہیں ملا، جاوید لطیف کو موقع ہی نہیں ملا کہ وہ غنڈہ گردی کرتے۔ یہ وہیں پہ تھے اور یہ وہاں پوری الیکشن کمپین کو دیکھ رہے تھے، لیکن جو یہ پہلے بدماشی کرتے ہیں اور بدماشی کر کے جیتتے ہیں، رینجرز نے ان کو ایسی نتھ ڈالی کہ کسی جگہ بھی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا، اور جہاں ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوگا، گولی نہیں چلے گی، قتل نہیں ہوں گے، لوگ زخمی نہیں ہوں گے، وہاں مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، پارلیمنٹیرین کوئی نہیں جیت سکتا۔ یہ تب جیتتے ہیں جب گولی چلے، جب لوگ زخمی ہوں، جب یہ تشدد کریں اور لوگوں کے ساتھ زیادتی کریں، اس کے علاوہ اور کوئی معاملہ نہیں ہے۔ مریم صفدر یہ کہتی ہیں کہ آج کا جو الیکشن ہے یہ ووٹ چوری کا ایک بڑا ثبوت ہے، یہ صاف اور شفاف الیکشن نہیں تھے، یہ ون سائیڈڈ میچ تھا، یہ جان بوجھ کر میچ جتوایا گیا ہے، اور ہم انشاءاللہ ووٹ پر پہرا دیں گے۔ ہم اس سیم پیج والی حکومت کو نہیں مانتے۔ عمران خان کی حکومت ناکام ہو چکی ہے، مسلم لیگ نون کے شیر آج بھی بڑے حوصلے میں ہیں اور وہ انشاءاللہ ووٹ پر پہرا دیں گے۔ مریم نواز کا یہ کہنا کہ آج دھاندلی ہوئی ہے، ایک تو جب یہ ہارتے ہیں تب بھی دھاندلی ہوتی ہے، جب یہ جیتتے ہیں تب کبھی دھاندلی نہیں ہوئی،
اور اب ان کا زوال شروع ہو گیا ہے۔ اور ایک وقت آیا تھا کہ جب پی ڈی ایم کے نام پر انہوں نے عمران خان کے خلاف ایک کمپین چلائی تھی، میڈیا ان کے ساتھ تھا، سب نے مل کر عمران خان کو ناکام بنانے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے جس کو عزت دی ہے یہ کیسے اس سے عزت چھین سکتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ عمران خان کو یہ ناکام نہ کر سکے۔ عمران خان کا آپ انٹرویو، کل کا جو انٹرویو ہے عمران خان کا جو امریکن میڈیا کو، اور اس پہ امریکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے جو موقف دیا ہے امریکہ کی جو ہار ہے اور شکست ہے افغانستان میں، یہی وہ موقف ہے جو اوریجنل موقف ہے، اور پوری امریکہ کی قوم عمران خان کے گن گا رہی ہے۔ تو آپ کو بڑی تکلیف ہے، اور آپ جاتی عمرہ میں بیٹھ کر جو ڈرامہ آپ نے رچایا ہے، جو آپ کو کووڈ ہوا ہے، کوئی کووڈ نہیں ہوا، بیسیکلی آپ فیس نہیں کر سکتی، آپ کے پلے بچہ کچھ نہیں ہے۔ پہلے پی ڈی ایم تھا، پھر آزاد کشمیر الیکشن تھا، پھر سیالکوٹ۔ آپ کے عطا تارڑ نے ایک پروگرام میں یہ کہا تھا، لائیو ایک پروگرام تھا، اور اس میں یہ کہا تھا کہ 10,000 سے ہم نے 38 پی پی 38 میں نہ ہروایا تو میرا نام عطا تارڑ نہیں ہوگا۔ ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ آپ میری یہ جو ویڈیو ہے اس کو سنبھال کے رکھ لیں، اس ویڈیو کلپ کو۔ آج پوری قوم وہ ویڈیو کلپ دیکھ رہی ہے۔ عطا تارڑ کا نام اب پتہ نہیں کیا وہ رکھتے ہیں، یا آپ لوگوں کے پاس حق ہے، میرے پاس تو حق نہیں ہے کہ اس کا کوئی نام رکھوں، آپ رکھ سکتے ہیں۔ تو اب عطا تارڑ کا نام کیا ہوگا؟ اور عطا تارڑ جیل تھانے جانے کے بعد یہ دوسری بڑی شکست ان لوگوں کے لیے ہے، اور ان کو تاریخی ذلت کا سامنا اٹھانا پڑا ہے۔ اب دیکھتے ہیں ان سارے معاملات میں کیا ہوتا ہے۔ جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔